عزیزان گرامی، بات بڑی حسین اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ ہم اگر اس گھرانے پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ درود و سلام ہمیں حکم ہے کہ ہم بھیجیں جی، اور اگر ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم لعنت بھیجیں۔ یہ جوان مجھے نظر آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے جوان ہیں، آپ ایک سائٹ جا کر کھولیے www ریبورن اہل بیت، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، نئے بچے، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، اس میں 1000 سے زیادہ جو میری اپنی معلومات ہے وہ غیر مسلم ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے احساسات، اپنے جذبات ڈالے ہیں کہ جی ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شیعہ نے لکھا، ایک غیر مسلم جو شیعہ ہوا ہے اس نے لکھا کہ میں قرآن کی یہ آیات پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ، رسول اور مومنین لعنت بھیجتے ہیں ظالموں پر، تو میں نے مسلمانوں کے فرقوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ لعنت کون بھیجتا ہے۔ تو میں جس فرقے کے پاس گیا اس نے کہا جی لعنت نہیں بھیجتے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے۔ تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ضرور ہے جو لعنت بھیجتا ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ مومنین لعنت بھیجتے ہیں کچھ لوگوں پر، تو وہ کون لوگ ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ایک فرقہ ملا، ایک گروہ ملا جنہیں شیعہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں لعنت بھیجی جاتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں درود بھی بھیجا جاتا ہے، ہمارے یہاں لعنت بھی بھیجا جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے؟ کہنے لگے نام نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ہماری عبادت محدود ہو جائے گی۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی زیادتی کی ہے، جو بھی ظالم ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے لعنت بھیجنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ مومنین ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں، تو بھیجیے نا، مومن بنیے۔ توجہ ہے، میں حرم جا رہا تھا، حرم سے اپنے ہوٹل جا رہا تھا، میں نے بھی بیان کیا، تو 2 مصری برابر سے گزرے، کہنے لگے یہ شیعہ، یہ ایرانی شیعہ ہے۔ تو میں کیونکہ اسی حلیے میں تھا تو جذبہ حب الوطنی پھڑکنے لگا۔ میں نے کہا بھائی میں ایرانی تو ہوں نہیں۔ تو میں نے ان کو مڑ کے دیکھا، میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ کہنے لگے پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان کے بینکوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو گے تو اکثریت میں شیعہ رہتے ہیں۔ سمجھ ہے؟ تو بہت ساری باتیں ہوئیں، جی ہاں بہت ساری باتیں ہوئیں ان سے رستے میں۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے کی، میں یہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے ان میں سے بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ کی کہ جی آپ درود و سلام جو پڑھتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، مر گئے، رحلت کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان پر جو زندگی میں سلام بھیجنا ٹھیک تھا، مرنے کے بعد ان پر سلام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہنچتا ہی نہیں ہے، فضول کام ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھ سے کی۔ میں نے کہا جی اسے کیسے سمجھاؤں کہ پہنچتا ہے، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا اتنا بتائیے آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یقین جانیے مجھ سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا لعنت پہنچ گئی، صلوات نہیں پہنچتی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض افراد لعنت روکنے کے لیے درود روک رہے ہیں۔ زندہ قوم بنو بھائی، بیدار لوگ بن کر دکھاؤ، سمجھدار لوگ بن کر دکھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ درود و سلام بھیجیں گے مگر لعنت نہیں بھیجیں گے؟ مرد ہو تو برے کو برا کہہ کر دکھاؤ۔ الاسلام الا الحب والبغض، هل الدین الا الحب والبغض؟ دین کا خلاصہ ہی بغض اور حب ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی دیندار ہو اور وہ محبت نہ کرتا ہو اور نفرت نہ کرتا ہو۔ صرف محبت نہیں چلے گی، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا پڑے گی، تب جا کر معیار مکمل ہوگا۔